بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو دو سگے بھائی تھے جو کہ ایک ساتھ ایک ہی دن میں پیدا ہوئے، مگر ایک حیران کر دینے والی بات یہ کہ ایک بھائی کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور ایک بھائی کا بیٹا ان سے کئی سال بڑا تھا۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام مسلسل کتنا عرصہ تک سوئے رہے اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں بیدار کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا۔ اس رات سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں۔ یہی آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ سنایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکات حد سے بڑھ چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر اور لوٹ مار کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح ان کو بھی عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی بدعمالیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و جابر حکمران جس کا نام بخت نصر تھا، وہ بابل سے آندھی اور طوفان کی طرح اپنے راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور پورے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تورات کے مطابق وہ 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر گیا، یہاں تک کہ تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ رہا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا، باقی بچ جانے والوں کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب کسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر واپس اپنے شہر بیت المقدس کی طرف لوٹے۔ شہر میں داخل ہوئے تو اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ پورے شہر میں گھومے مگر کسی انسان کی شکل تک نظر نہ آئی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے پھلدار درختوں پر خوب پھل آئے ہوئے تھے جو کہ پک کر بالکل تیار تھے، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے اور کھانے والا نہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر بے اختیار آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا رس پیا، اور پھر بچے ہوئے کچھ پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے جوس کو اپنی مشک میں بھر لیا۔ پھر اپنے گدھے کو ایک رسی سے باندھ دیا اور درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور جنوں انس کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا تاکہ نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، یہاں تک کہ 70 سال کا عرصہ بیت گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ دوبارہ بیت المقدس کو آباد کرنے کی غرض سے آیا، اور تمام یہودیوں کو جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ادھر ادھر بکھر چکے تھے سب کو لا کر بیت المقدس میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے دوبارہ سے نئی عمارات تعمیر کیں، نئے باغات لگائے اور شہر کو پہلے سے بھی زیادہ پر رونق بنا دیا۔ تب جب کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو فوت ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا گدھا جو کہ انہوں نے رسی سے باندھا تھا وہ مر چکا تھا، اور اب صرف اس کی ہڈیاں ہی اس جگہ پر پڑی ہوئی تھیں، جبکہ تھیلے میں رکھے ہوئے پھل بھی ویسے ہی تر و تازہ تھے اور مشکیزے میں بھرا ہوا جوس بھی اب تک خراب نہ ہوا تھا۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی ویسے ہی کالے تھے اور عمر بھی وہی 40 برس تھی۔ آپ علیہ السلام یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے اور پریشان ہو گئے
کہ تبھی آپ علیہ السلام پر وحی اتری اور اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ علیہ السلام کتنا عرصہ تک یہاں سوئے رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، مطلب کہ میں بہت تھوڑے عرصے یا تھوڑے وقت کے لیے سویا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ تم میری قدرت کا اندازہ کرنے کے لیے اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ وہ کس طرح سے تر و تازہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ اب تم دیکھو کہ کیسے ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک تمام بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر ایک گدھے کے ڈھانچے میں بدل گئیں، اور ایک ہی لمحہ میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے با آواز بلند کہا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو کہ چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح اسے زندہ کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ تو کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک سوتا رہا، پھر تو اب اپنے کھانے پینے کو دیکھ جو بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم کیسے ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام چلتے چلتے اس مقام تک پہنچے جہاں آپ کا مکان تھا۔ وہاں کوئی آپ کو پہچان نہ سکا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے دریافت کیا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ عزیر کا کیوں پوچھا؟ وہ تو 100 برس بیت گئے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا بولی آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سارا قصہ اس بوڑھی عورت کو بتایا اور کہا کہ اب میں اپنے گھر لوٹا ہوں۔ وہ بڑھیا بولی کہ وہ تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم عزیر ہو تو میری بینائی واپس آنے کی دعا کرو اور میرا فالج ٹھیک ہونے کی دعا کرو۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس بوڑھی عورت کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور فالج بھی ختم ہو گیا۔ بینائی آنے کے بعد اس نے آپ کو پہچان لیا اور پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر یہ بڑھیا آپ کو اپنے ہمراہ لیے بنی اسرائیل کے ایک بازار میں گئی۔ وہاں اتفاق سے لوگ ایک مجلس میں موجود تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر اس وقت 118 برس تھی، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو بظاہر بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ سب حضرت عزیر علیہ السلام سے بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ اس بڑھیا نے گواہی دی اور بولی کہ بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، لیکن کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اتنے میں ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا مسا تھا۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو مسا موجود تھا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر یہ عزیر ہیں تو ہمیں زبانی تورات سنائیں۔ تو بغیر رکے اور جھجکے آپ نے تورات پڑھ کر سنا دی۔ ناظرین، بخت نصر نے حملے کے دوران تمام عالم تورات کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو تورات حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو تب ایک آدمی بولا کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ حملے کے دوران میرے دادا نے تورات کی ایک جلد ایک انگور کی بیل کی جڑ میں چھپا دی تھی۔ اگر تم کسی طرح سے میرے دادا کی لگائی ہوئی انگور کی بیل کی نشاندہی کر دو تو پھر تورات کی جلد مل سکتی ہے۔ اس طرح سے پتہ چلے گا کہ عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں نے تورات کی جلد ڈھونڈ لی تو اس میں حرف با حرف وہی لکھا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنایا تھا۔ تو لوگ یک زبان ہو کر بولے کہ یہی عزیر ہے، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تب سے اب تک یہ باطل عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا
اور تب سے لے کر اب تک وہ اس بات پر قائم ہے۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجے اور ان سے سوالات کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے طلب کیے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ماں کے بطن سے 2 بچے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن میں ہوا، اور ایک کی عمر 100 سال تھی اور دوسرے کی عمر 100 سال سے کم تھی۔ یہ کون تھے اور ایسا کیوں کر ہوا؟ تو جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ جو دونوں بھائی ایک ہی دن میں ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک کی عمر 100 برس سے زیادہ تھی اور دوسرے کی 100 برس سے کم، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن درمیانی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے مار دیا، اور 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی۔ ناظرین، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔